नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ ہم سیکھ رہے تھے آدم علیہ السلام کا واقعہ، اور آدم علیہ السلام سے مسٹیک ہوئی، اس سے ہمارے لیے کیا حکمتیں ہمیں سمجھ میں آئیں، کیا لرننگ پوائنٹس تھے، ہم نے اس کو جاننے کی کوشش کی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام کو کیا پنشمنٹ دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے کہا، قال فرمایا، اہبتا دونوں اتر جاؤ، منہا اس سے، کس سے؟ جنت سے، جمیعاً سب کے سب، بعضکم بعض تمہارے، لبعض بعض ہیں، عدو دشمن، فإما یأتینکم پھر اگر آ جائے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تو جس نے اتبع پیروی کی، ہدایا میری ہدایت کی، فلا تو نہ یضل وہ بھٹکے گا، ولا یشقا اور نہ ہی وہ مصیبت میں پڑے گا۔ پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ اگر تم نے یہ شیطان کی بات مانی تو پھر کیا ہوگا؟ شیطان تجھے جنت سے نکال دے گا اور تم مصیبت میں پڑ جائے گا۔ فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقا، یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکال دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ آدم علیہ السلام شیطان کے وسوسوں میں آ گئے، تو جب انہوں نے ایسا ہی کیا، پھل کھا لیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا اور پھر مصیبت میں ڈال دیا۔ اب انسان نے زمین میں آنا ہی تھا، انسان کو زمین کے لیے ہی پیدا کیا تھا۔ آدم علیہ السلام تو ایک وسیلہ بنے تھے، ٹھیک ہے، لیکن آنا تو انسان نے زمین پر ہی تھا۔ اب بتایا اصل مقصد، زمین میں تم آ گئے ہو، لیکن اب تم میں سے جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، اتباع باب افتعال سے ہے اور اس میں مبالغہ بھی ہے، تکلف بھی ہے، یعنی جس نے میری پیروی، میری ہدایت کی پوری طرح پیروی کی، تو وہ نہ دنیا میں جنت کے راستے سے بھٹکے گا اور نہ ہی آخرت میں جنت سے محروم رہ کر بد نصیب ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو جو اللہ کی پیروی کرے گا، جو اللہ کی کتاب کی پیروی کرے گا، دنیا میں بھی جنت کے راستے میں ہوگا اور آخرت کے اندر بھی جنت کے راستے میں ہوگا، جنت میں جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، یہاں پہ ابن عباس سے روایت کی جاتی ہے، یعنی وہ اپنی طرف سے ہی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن کی پیروی کرے، جو شخص کس کی پیروی کرے؟ قرآن کی پیروی کرے، اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے، نہ وہ دنیا میں گمراہ ہوگا نہ آخرت میں بد نصیب۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، تو جو میری ہدایت کے پیچھے چلا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ مصیبت میں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اصل پیروی کس کی ہے؟ قرآن کی، کیونکہ قرآن اللہ کی پہچان کرواتا ہے، قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرواتا ہے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی طرف ہمیں آمادہ کرواتا ہے، باور کرواتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کو صرف پڑھنا ہی نہیں، اس کو سیکھ کر، اس پر تدبر کر کر
اس کی پیروی کی طرف بھی اپنے قدم بڑھانے ہیں. یہ نہ ہو کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح علم حاصل کرتے جائیں، بوجھ اپنے کندھوں پر، اپنے بیگ پہ، پشت پہ سوار کرتے جائیں اور عمل کی راہ پہ ہمارا 1% نہ ہو. عمل بھی ساتھ ساتھ کریں گے. زندگی نہیں بدلے گی تو قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ. کیپ ان یور مائنڈ، آپ کو قرآن اسی لیے شروع کرنا چاہیے کہ میں اس سے اپنی زندگی کو بدلنا چاہتی ہوں، اپنا عمل بدلنا چاہتی ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت خود بھیجنے کا وعدہ کیا اور اللہ نے اس وعدے کو پورا بھی کیا. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہدایت کوئی انسان نہیں ہمیں دے سکتا، کوئی درویش، کوئی جن یا اللہ کی کوئی اور کتاب اس کے مطابق زندگی نہیں ہم گزار سکتے. ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور یہی ہماری دنیا آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے. سورۃ نحل آیت 97 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت، وہ کیا ہے؟ اگر وہ مومن ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اگر وہ مومن ہے تو ہم اسے ضرور زندگی بخشیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ان کو اجر دیں گے ضرور، اجرہم اجر، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کا جس پر وہ عمل کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو جو بندہ بھی اللہ کی پیروی کرے گا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، اللہ کی باتوں کی، تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا کہ اس کو مصیبت میں نہیں ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو مصیبت سے نکال دیا جائے گا اور اس کے لیے زندگی آسان کر دی جائے گی. اور پھر مزید فرمایا ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میری بات سے روگردانی کرے گا، کندھے اچکائے گا، بات نہیں مانے گا، اگنور کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کے لیے معیشت، یعنی جو اس کا جس سے وہ گزارا کرتا ہے، زن کا تنگ ہو جائے گی. یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی نصیحت. ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی نصیحت، جیسے کہ قرآن ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اسی کو ذکر کہا گیا ہے قرآن کو. تو جو بندہ قرآن پڑھے گا، قرآن پڑھنے کے بعد اس پہ عمل نہیں کرے گا، یا جو بندہ قرآن پڑھے گا ہی نہیں، اس کے زندگی میں وقت ہی نہیں ہوگا قرآن پر غور و فکر کرنے کا، تدبر کرنے کا، وہ قرآن کے لیے وقت ہی نہیں نکالے گا، اور اگر نکالے گا بھی تو اس کا حق نہیں ادا کر پائے گا. جیسے ابھی آپ وقت نکالتے ہیں تو اگر فارمیلٹی کے لیے اگر آپ نکالتے ہیں اور قرآن کی باتوں پہ کان نہیں دھرتے، قرآن کی باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے ومن اعرض عن ذکری، کہ ہم اللہ کے ذکر سے اعراض کر رہے ہیں، اللہ کے ذکر کو ہم وہ حق نہیں دے رہے جو دینا چاہیے تھا. اللہ کہتے ہیں کہ جو میری بات نہیں مانتا، جو میری پیروی نہیں کرتا، اس دنیا کے اندر اس کی دولت اس کے لیے تنگ کرتی جاتی ہے. جن چیزوں پہ وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے وہ تنگ ہو جاتی ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوالٹیز ہوتی ہیں، یعنی ان کے پاس مال بہت ہوتا ہے لیکن ان کے مال میں برکتیں نہیں ہوتی، ان کے مال میں سکون نہیں ہوتا. وہ جتنا حاصل کرتے جاتے ہیں اتنا ہی ان کے لیے کم پڑتا چلا جاتا ہے، یعنی ان کی معیشت ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور اللہ کہتے ہیں کہ اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا.
اچھا، معیشت زن کا کی تفسیر جو ہے نا اس لحاظ سے کی گئی ہے کہ دنیا اور قبر دونوں اس کی تنگ ہو جائے گی، دنیا بھی اس کی تنگ ہو جائے گی اور اس کی قبر بھی اس کی تنگ ہو جائے گی. یعنی اللہ کی نصیحت سے منہ موڑنے والا شخص اللہ پہ توکل اور اس کی عطا کردہ قناعت سے محرومی کی وجہ سے ہر وقت زیادہ سے زیادہ مال کی، ہر وقت زیادہ سے زیادہ جگہ کی، اولاد کی ہوس میں مبتلا رہے گا. مال کی دو وادیاں ملیں گی، تیسری کی خواہش رکھے گا. یعنی وہ پاگلوں کی طرح ہر وقت مال کے پیچھے، اس کی ہرس ختم ہی نہیں ہوگی. اربوں خربوں کا مالک ہوگا لیکن پھر بھی فقیروں کی طرح زندگی گزارے گا. ہرس اس کے اندر اور بخل اس کے اندر بڑھتا چلا جائے گا. ان دونوں صفات کی وجہ سے کوئی بھی اس سے محبت نہیں کرے گا. جو بندہ حریص ہوتا ہے نا، جو بندہ کنجوس ہوتا ہے، ہوتا اس کے پاس بڑا مال ہے لیکن لوگوں کا دل نہیں جیت سکتا. لوگوں کا دل جیتنے کے لیے آپ کے پاس مال تھوڑا بھی ہو. یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے نا کہ معیشت زن کا کہ کس طرح معیشت تنگ ہو جاتی ہے، خواہش بڑھ جاتی ہے اور برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ سوچتے ہوں گے کہ کفار کو اگر دیکھیں تو ان کے پاس تو بہت زیادہ مال ہے. یعنی زندگی کی کوالٹیز اکثر چائنیز میں آپ دیکھیں گے اور آپ یورپ ممالک کے اندر دیکھیں گے ان کے پاس سہولتیں زیادہ ہیں، ان کی زندگی بڑی کوالٹیز والی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم ان کے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور پھر دل لبانے لگتا ہے ہمارا. اصل میں ان کے پاس سکون نہیں ہوتا اور حقیقت میں آپ دیکھیں گے کہ ایٹ دا اینڈ وہ کیا کر لیتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مال اور اولاد ان کے لیے راحت نہیں ہوتے، ان کے لیے عذاب بن جاتے ہیں. پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ ان کو نیند کی گولیاں لے کے سونا پڑتا ہے. ہر رسائش حاصل ہوتی ہے لیکن رنج و غم میں پڑی ہوئی زندگی ان کو اس پہ گزارا نہیں ہو پاتا اور اسے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سوسائڈ کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے زیادہ کی خواہش انسان کو مار دیتی ہے، انسان کی روح کو مار دیتی ہے. تو زیادہ کی خواہش بذات خود ایک عذاب ہے اللہ کی طرف سے. جب بھی کسی چیز کی زیادہ خواہش ہونے لگے تو یہ سوچا کریں کہ کہیں میں اس آیت کے میں جو لوگ ہیں اس کیٹاگری کے لوگوں میں تو نہیں شامل ہو گئے. ٹھیک ہے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت یعما. قیامت کے دن ان کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. یعنی دنیا میں اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے، اللہ کی آیات کو دیکھ کر سن کر آنکھیں بند کرنے والے، اپنے عمل کو چینج نہ کرنے والے، دنیا میں ان کی آنکھیں بھی تھی، دنیا میں ان کی زبان بھی تھی، کان بھی تھا، لیکن قیامت کے دن انہیں اندھا گونگا بہرا کر کے اٹھایا جائے گا. قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. یعنی دنیا کے اندر جو 50,000 سال ہے نا، کبھی کوئی 50,000 سال جیا ہے؟ 100 سال کی کہانی تو سنیے، 900 سال نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے.
تقریباً اتنا. لیکن 50,000 سال کوئی نہیں جیا تو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. ابھی تو جب سے دنیا بنی ہے تب سے تو 50,000 سال بھی نہیں ہوئے. ابھی تو 2022 یعنی صرف اتنے سال ہوئے. قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا اور اس کے اندر مختلف اوقات میں لوگوں کی حالتیں مختلف ہوں گی. کبھی وہ گونگے ہو جائیں گے, کبھی وہ اندھے ہو جائیں گے, کبھی وہ بہرے ہو جائیں گے, اور کبھی اللہ تعالیٰ ان کو یہ ساری چیزیں عطا کریں گے. وہ سنیں گے بھی, وہ بولیں گے بھی, کیونکہ اپنے لیے سفارشوں کو اکٹھا کریں گے نا. پھر وہ لوگ نیک لوگوں کے اعمال کا بدلہ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے. پھر وہ اپنے چیخو پکار سنیں گے جہنم میں. تو آپ سوچتے ہوں گے کہ جو لوگ اندھے ہوں گے تو وہ سب نہیں پروسیس سے گزر سکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہر طرح سے عذاب میں مبتلا کریں گے. جب ان کو آنکھوں کی ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو اندھا کر دیں گے. پل صراط سے جب گزرنا ہے نا, تو جب وہ قبر سے نکلیں گے نا اس وقت وہ اندھے ہوں گے. پھر جہنم کی ہولناکی اور اہل ایمان کی عزت دکھانے کے لیے ان کو بینائی عطا کی جائے گی, اور پھر اس سے دیکھ کر اور ان کو جو ہے ان کا عذاب بڑھ جائے گا کہ اچھا ان لوگوں کو تو اس دنیا کے اب اتنا کچھ ملنے لگا, تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے. انسان اتنا اپنے جو ہے غموں کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتا جتنا اس کے غموں میں دوسروں کو جب چیزیں ملتی ہیں نا, دوسروں کے پاس آسائشیں ہوتی ہیں, نعمتیں ہوتی ہیں, انسان جتنا اس چیز سے ڈسٹرب ہوتا ہے اتنا اپنے دکھوں سے ڈسٹرب نہیں ہوتا. دوسروں کی آسائشیں دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آنے لگتا ہے اور پھر وہ اپنے اس کے دکھ اور بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر ہم چاہتے ہیں نا قیامت کے دن ہمارے دکھ نہ بڑھے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے ذکر کو محبت سے, شوق سے, پیار سے اپنے دل کے ساتھ لگائیں اور عمل کی طرف بھی قدم بڑھائیں. یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرنا. یہ نہ ہو کہ ہم قرآن پہ قرآن پڑھتے جائیں اور ہمارے دل نہ بدلے, ہماری سوچ نہ بدلے, ہماری زندگی کے جو طور طریقے ہیں وہ بھی چینج نہ ہوں. ٹھیک ہے, اس لیے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے ہمیں. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اپنے گھروں کے اندر دیکھیں کہ پہلے دور کے اندر آپ اپنی پہلی زندگی جب آپ کے دادا دادی تھے, آپ یقیناً آپ کے گھر میں اتنی آسائشیں نہیں ہوں گی اور پھر اتنی دولت بھی نہیں ہوگی. نارمل سی سیلری ہوا کرتی تھی لوگوں کی, اور لوگ اتنی ہوشیار زندگی گزارتے تھے نا کہ بڑی پیاری, نہ ڈپریشن نہ انگزائٹی, لوگ فریش ہوتے تھے اور طاقتور ہوتے تھے. حالانکہ دولت اتنی نہیں تھی. آج آپ کے پاس زندگی کی ہر سہولت ہے, پنکھا آپ کو دستیاب ہے اور ایئر کنڈیشنر رومز کے اندر بیٹھتے ہیں, فریج کی سہولت موجود ہے. یہ کیا چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ ٹائم پہ کھانا کھاتے ہیں اور بہت کھاتے ہیں, اور اس کے علاوہ روٹی کے علاوہ جو بھی چیز دل کرے منگوا کے کھا لیتے ہیں. پھر بھی ہماری معیشت ہمارے لیے تنگ ہے, ہمیں طاقت نہیں مل رہی, ہم رو رہے ہیں. ہمارے پیسے, ہمارا مال, ہماری سہولتوں, ہماری ضروریات کو پورا نہیں کر رہا. ریزن بیہائنڈ اعرضان ذکری, ہم اللہ کے ذکر سے روگردانی کر رہے ہیں. ہمارے گھروں میں نماز کا اہتمام نہیں کیا جاتا, ہمارے گھروں کے اندر قرآن کا اہتمام نہیں کیا جاتا, ہمارے گھروں میں اللہ کی نافرمانی والے کام ہوتے ہیں. کیسے ہماری معیشت میں برکتیں آئیں گی؟ اگر ہم اپنے تھوڑے میں بھی برکتیں ڈالنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے گھر والوں کو, اپنے آپ کو دین کی پیروی کی طرف لگانا ہے. قال لی ربی, وہ اندھا انسان کہے گا اے میرے رب, لما حشرتنی, کیوں اٹھایا تو نے مجھے اعمیٰ, اندھا, وقد کنت بصیرا, میں تو دیکھنے والا تھا. کہے گا کیوں تو نے مجھے ایسے اٹھایا؟ کتنی بے بسی ہوگی نا, دنیا میں دیکھتا ہوگا اور آخرت میں اندھا. قالا, وہ فرمائے گا کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ, کذالک عادت کا, اسی طرح آئی تھی تیرے پاس, آیاتنا, آیات ہماری, فنسیتہا, پس بھول گیا تو انہیں, پس نسی, بھول گیا, توہا, انہیں, وکذالک, اور اسی طرح الیوم, آج تو سا تو بلایا جائے گا. اللہ کہیں گے کہ دنیا میں تو نے اندھا بن کر ہماری آیتوں کو بلا دیا تھا,
دنیا میں تو نے اندھا بن کر ہمیں ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا، ٹھیک ہے، عمل نہیں کیا تھا. دراصل نا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَا کا مطلب کہ تو آج بلایا جائے گا اس لیے کہ تو نے عادت کا آیاتنا فنسیتہا کہ تو نے ہماری آیات کو بلا دیا. اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ قرآن کو پڑھ کر، قرآن کو سیکھ کر اس کو بھول جانا، یعنی اس پر عمل کرنا بھول جانا، یا پھر قرآن کو سیکھنا ہی نہ، اس کی طرف غور و فکر ہی نہ کرنا. اب یہ بات سن کے بہت سے لوگ کہیں گے نہیں میں نے نہیں قرآن سیکھنا، عمل نہ کروں گی تو زیادہ بوجھ سوار ہو جائے گا. نو، جو نہیں سیکھ رہا اس کے اوپر زیادہ بوجھ ہے. آپ کو اس وقت کا اجر مل رہا ہے، آپ کا یہ وقت آپ کے لیے گواہی بن رہا ہے. آپ اگر اس کو بڑے غور و فکر کے ساتھ سنتے تدبر کرتے ہیں، آپ کی زندگی بدلتی ہے. اگر نہیں بدلتی تو کوئی ایک آیت بدل دے گی. اس لیے یہ مت سوچیں کہ ہم اس کو جو ہے نہیں سیکھیں گے، ہم کہیں ہم بھول نہ جائیں. نو، دراصل مراد یہ ہے کہ آپ آیات کے پاس آتے ہی نہیں، آپ عمل کی طرف نہیں آتے. اب یہ بات دھیان میں رکھیے کہ اس سے مراد حفظ نہیں ہے. عادت کا آیاتنا فنسیتہا کہ جو بندہ ہماری آیات کو بلا دے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بندہ حفظ کرے اور حفظ کرنے کے بعد کسی بیماری یا مصروفیت کی وجہ سے کچھ آیات بھول جائے تو اس کے ساتھ اس لوگ ہوگا. نو، قرآن یاد کرنے کے بارے میں یہ بہت سی ضعیف روایات ہیں کہ قرآن یاد کرنے کے بعد بھول جانے پر وعید کی گئی ہے. کوئی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. چند ضعیف حدیث روایت کی جاتی ہیں، جیسے کہ ایک یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور کوئی بھی شخص جو قرآن پڑھے اور پھر سے بھول جائے تو اللہ تعالیٰ سے جس دن ملے گا اس حال میں ملے گا کہ کوڑی ہوگا. ایک یہ حدیث بیان کی جاتی ہے جو کہ ضعیف ہے، اور دوسری حدیث بیان کی جاتی ہے کہ میرے سامنے میری امت کے اجر پیش کیے گئے یہاں تک کہ وہ تنکا بھی جسے آدمی مسجد سے نکالے. میرے سامنے میری امت کے گناہ پیش کیے گئے تو میں نے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ کسی آدمی کو قرآن کی کوئی صورت یا آیت عطا کی گئی پھر اس نے اسے بلا دیا. تو یہ حدیث بھی ضعیف ہے. اس لیے بہت سے لوگ ان ضعیف اور موضوع روایات کی وجہ سے حفظ کی طرف نہیں آ پاتے. ان روایات کی وجہ سے امت کا بہت نقصان ہوا ہے. بہت سے مرد اور عورت حفظ نہیں کرتے کہ کہیں حفظ کرنے کے بعد اگر وہ بھول گئے تو پھر کیا ہوگا. ٹھیک ہے، ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ روایات جو ہے اس کی جو سند ہے وہ کمزور ہے، یا تو اللہ کے نبی تک پہنچ ہی نہیں رہی. موضوع کا مطلب ہوتا ہے من گڑت باتیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہی اس کو جو ہے اس روایت کو نسبت نہیں دی گئی، وہ خود ہی لوگوں نے بیان کر دی اور وہ حدیث مشہور ہو گئی. اس کی سند اللہ کے نبی تک گئی ہی نہیں. اور ضعیف حدیث ایسی ہوتی ہے کہ جس کی سند اللہ کے نبی تک گئی ہوتی ہے لیکن اس کو روایت کرنے والے اوتھینٹک نہیں ہوتے، مدلس ہوتے ہیں، یا پھر مدلس کہتے ہیں کہ وہ زندگی کے اندر جھوٹ بولتے ہوتے ہیں، یا پھر ان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے تو ان روایات کو ضعیف روایات کہا جاتا ہے. تو یہ جو آخری حدیث آپ سے بیان کی گئی ہے نا، تو اس کے اندر یہ اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس میں ابن جریج اور مطلب بن عبداللہ دونوں مدلس ہیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ان کی روایت، ان کی سند ٹھیک نہیں اور یہ حدیث اوتھینٹک نہیں ہے. تو ہمارے معاشرے میں بہت سی ضعیف اور موضوع روایات ہیں جس کی وجہ سے امت کا نقصان ہوتا ہے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم بھی بچپن میں یہ سنا کرتے تھے کہ حفظ کر کے بندہ بھول جاتا ہے تو پھر اس کو بڑا گناہ ہوتا ہے اور نقصان پہنچتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ اتنے ظالم تو نہیں ہے؟ اللہ تو بڑے غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بڑا ریلیکس رکھے ہمیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کوئی انسان مصروفیت کی وجہ سے قرآن کو بھول جائے تو پھر اس کو حالانکہ اس کا عمل بہت زیادہ تو اس انسان کو جہنم میں پھینک دیا جائے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ قرآن تو پڑھتا ہے، تلاوت پہ تلاوتیں کرتا رہتا ہے لیکن اللہ کی آیات پر عمل ہی نہیں کرتا. اس کا بیسکلی مطلب یہ ہے کہ جو حفظ تو کرتا ہے، ٹھیک ہے، حفظ کیا، قرآن کی منزلیں بھی اس کو یاد ہیں اور قرآن فر آتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ قرآن پڑھنے والا اپنی باقی زندگی میں عملی نہیں ہے؟ نہ اس کی نمازیں مکمل ہیں، اگر مکمل بھی ہیں تو اس کی نمازوں میں خوشبو نہیں ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، بدعات پہ وہ بڑا ہوا ہے، گمراہ ہے وہ، تو کیا اس کو جنت مل جائے گی صرف حفظ کرنے کی وجہ سے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ عمل چیک کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں یہ تو نہیں کہا کہ آپ طوطوں کی طرح قرآن کو رٹ لیں اور یہ کفایت کر جائے گا. ٹھیک ہے،
قرآن کو سمجھنا تھا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قرآن میں ہمیشہ بات تدبر کی آئی ہے کہ تم قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے, کیوں غفلت کی نیند سو کر تو تدبر سے منہ موڑتے ہو. اس لیے آپ ضرور حفظ کی طرف بھی آئیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر تدبر نہیں کریں گے, غور و فکر نہیں کریں گے, عمل نہیں کریں گے. قرآن کے 3 حق ہے نا, لفظی تلاوت اور پھر معنوی تلاوت اور عملی تلاوت. تو لفظی تلاوت سے قرآن کی تلاوت سیکھنا, پھر اس کو آپ زبانی یاد کر لیں تو آپ کا رتبہ بڑھ جاتا ہے, کیونکہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا نا. اور جتنا اس کو قرآن یاد ہوگا, اگر وہ جنت میں گیا تو قرآن پڑھتا جائے گا اور جنت کے سینوں پہ چڑھتا جائے گا. تو یہ کون ہے جو حفظ کرنے کے بعد جنت میں گیا؟ تو حفظ جنت میں نہیں لے کے جائے گا, جنت میں جا کر حفظ آپ کا مقام بڑھا دے گا. ٹھیک ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. جنت میں اگر آپ جائیں گے اپنے عملوں کی وجہ سے, اپنی نمازیں پوری کرنے کی وجہ سے, توحید کی وجہ سے, اب اگر آپ جنت میں چلے گئے تو آپ کا قرآن آپ کو جنت میں آپ کے مقام کو بڑھا دے گا. آپ کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا اور آپ قرآن کی تلاوت کریں گے اور تلاوت کرتے جائیں گے. جدھر آپ کی تلاوت ختم ہوگی وہاں آپ پہ جنت میں آپ کا گھر ہوگا. ٹھیک ہے, اس لیے صرف یہ کفایت نہیں کرے گا. اور اگر ان حدیث ضعیف حدیث کی وجہ سے حفظ سے رکے ہیں, کوئی صورت نہیں یاد کرتے, نہیں آپ یاد کریں, کوئی بات نہیں, اگر بھول جائے گا تو پھر یاد کر لیں. وہ بندہ مجھے لگتا ہے اللہ کو زیادہ پسند ہوگا جو بار بار بولتا ہے, کیونکہ وہ بار بار یاد کرے گا, اس کو اپنی وہ فخر اور غرور نہیں کرے گا, وہ اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں, اللہ کے علم کے مقابلے میں کم سمجھے گا. اس لیے زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی حصہ قرآن کا ضرور حفظ کریں. 30واں پارہ حفظ ہونا چاہیے, پھر اسی طرح کچھ صورتیں ہیں, 29واں پارہ بھی آپ کو حفظ ہونا چاہیے. یہ 2 پارے ایسے ہیں کہ جس میں بڑی خوبصورت پیاری پیاری صورتیں ہیں, تو انسان تلاوت بھی کر سکتا ہے, انسان کسی کو سکھا بھی سکتا ہے. اگر یہ 2 پارے حفظ کر لیں گے تو انسان کی تجوید اچھی ہو جاتی ہے اور تلاوت اچھی ہو جاتی ہے, اور پھر آپ کو یاد ہوگی رہیں گی, تو پھر قیامت کے دن ہو سکتا ہے آپ جب اس کو جنت میں جائیں تو آپ پڑھتے جائیں اور آپ کے رتبے بلند ہو جائیں. اس لیے پورا قرآن اگر حفظ نہیں کر پا رہے نا, تو نیت بنائیں کہ کچھ نہ کچھ حصہ حفظ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں پھر سورۃ الرحمن آپ کر سکتے ہیں, سورۃ کہف کر سکتے ہیں, جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی ہے. ٹھیک ہے, اپنے ٹارگٹ میں یہ سیٹ کریں کہ زندگی میں اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں نے کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ حفظ ضرور کرنا ہے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ تو نے مجھے دنیا میں بلا دیا تھا, عمل نہیں کیا تھا, آج تو بلا دیا جائے گا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي, اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں, من اس کو جو اسرف حد سے گزر جائے, ولم اور نہ یؤمن, وہ ایمان لائے, بھی آیاتی, آیات پر رب ہی, اپنے رب کی. اب یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پچھلی آیت میں آیات کو بھولنے سے مراد کیا ہے, ایمان نہ لانا. ابھی یہاں پہ پڑھا نا کہ جو حد سے گزر جائے اور ہماری آیات پر ایمان نہ لائے, ٹھیک ہے, تو ہم ہر مجرم کو اس کے جرم کے مطابق بدلا دیں گے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ, البتہ عذاب آخرت کا زیادہ شدید ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. حد سے گزرنے والا سب سے بڑھ کر وہ ہے جو اللہ کی صفات, یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک ٹھہراتا ہے, عبادات میں, اللہ کے معاملات کے اندر, اللہ کی صفات کے اندر ظلم کرتا ہے, یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے. اور پھر دوسری چیز, اتنا متکبر بن جاتا ہے کہ پھر اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگ کر اپنے خالق اور مالک کی کوئی بات نہیں مانتا. تو دنیا اور قبر کی زندگی تو تنگ ہوگی, آخرت میں اس کو اندھا اٹھایا جائے گا, لیکن ان میں سے ہر ایک کا اور بھی عذاب ہوگا. اور وہ عذاب کیا ہے کہ ان کو آگ, دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز اور باقی رہنے والی ایسی جہنمی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا کہ جہاں موت نہیں ہوگی. وہ آگ اتنی شدید ہوگی کہ جہنمی اس سے خلاصی کے لیے موت کی تمنا کریں گے, لیکن موت تو ذبح ہو چکی ہوگی. لا يموت فیہا ولا یحیا, نہ وہ اس میں مرے گا نہ وہ جیے گا. جہنم سے نکلنے کی کوئی صورت بھی اس کو نہیں دی جائے گی. افلم, کیا پھر نہیں, یہدی رہنمائی کی, لہم ان کی,
کہ کم کی کتنی ہی اہلکنا ہلاک کی ہم نے قبلہم ان سے پہلے من القرونی بستیاں یمشون وہ چلتے پھرتے ہیں فی مساکنہم ان کے گھروں میں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دراصل یہ اتنے واقعات موسیٰ علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام کا، اور پھر سورہ مریم کے اندر بھی بہت سے قصے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائے سنائے. تو کہا کہ یہ قرون قرن کی جمع ہے، اور قرن کہتے ہیں 100 سال کی 100 سال کو. تو اللہ کہتے ہیں کہ 100 سالہ پہلے اور 100 سال کے اندر بہت سی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے ہمارا انکار کیا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. تم انہی کے گھروں میں انہی کی جگہوں پہ چلتے پھرتے ہو، لیکن تم سبق نہیں حاصل کرتے. عرب جو تھے یمن نجران اور اس کے گرد و نما کی طرف جاتے تھے، قوم عاد کے رہنے کی جگہوں سے گزرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تبوک کے سفر میں سمود کے مکانات سے گزرے. اسی طرح ان سفروں میں قوم لوط اور اہل مدین کی تباہ شدہ بستیاں سب جو ہے بڑی شاہراہ پر واقع تھی، جہاں سے لوگ گزرتے تھے. صبح و شام ان کا وہاں سے گزر ہوتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ سب کچھ دیکھ کر بھی سبق نہیں حاصل کرتے. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، کہ عقل والوں کے لیے ہی البتہ نشانیاں ہیں. لأولی النہی، عقل والوں کے لیے. تو یہ سب کچھ دیکھ کر بھی عرب نے سبق نہ حاصل کیا، کفر و شرک سے باز نہ آئے، اپنی سرکشی پر جمے رہے. ٹھیک ہے. اور پھر ان کی جگہوں کو صاف دیکھتے تھے. دیکھا کہ ان کی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ جو ہلاک ہوئے تھے نا، ان کے اندر اتنی طاقت اور قوت تھی کہ ویسی طاقت اور قوت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا کسی کو بھی نہیں دی. آپ دیکھتے ہیں کہ قومیں جو پہلے گزری تھی ان کا قد کتنا بڑا تھا، آج تک ان کے ویسے قد و قامت والے لوگ اس دنیا کے اندر نہیں آئے، دوبارہ پیدا ہی نہیں ہوئے. سورۃ فجر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو ستونوں کی مانند کہا گیا، اتنے اونچے اونچے لمبے، اور اتنی ان کے پاس صلاحیتیں تھی کہ وہ اپنے محل تیار کرتے تھے ہاتھوں کے ساتھ بڑے بڑے. اللہ تعالیٰ نے جب ان کو عذاب دیا تو ایک چیز بھی نہ بچی. ایسے عذاب دیا کہ جیسے کھجور کا کوئی تنا جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دیا ہو. بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی کہ اتنے بلند و بالا تھے اور اللہ نے ان کو جڑ سے اکھیڑ دیا. کیا تم ابھی بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامٌ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر نہ ہوتی ایک بات جو گزر چکی آپ کے رب کی طرف سے تو تم پر عذاب لازم ہوتا اور وقت اگر نہ ہوتا مقرر. یعنی ہم سوچتے ہیں کہ عرب پر عذاب کیوں نہیں آیا. اس کی 2 ریزنز ہیں. ایک ریزن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ کو پتہ ہے کہ ان کفار کی نسلوں سے بہت سے لوگ مسلمان ہوں گے، اس لیے اللہ نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا کہ ان لوگوں کو پہلے نصیحت کی جائے، کیونکہ اللہ نے اپنے بارے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کسی بھی مخلوق کو عذاب میں مبتلا نہ کریں گے جب تک ان میں کوئی تبلیغ کرنے والا نہ آ جائے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ پیغام پہنچانے کے بغیر کسی کو بھی عذاب نہیں دیتے. دوسری وجہ اجل مسمى، کہ اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور ویسے بھی اللہ کی رحمت اس کے غضب پہ حاوی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اپنی رحمت کو لازم کر دیا. تو رحمت کا کمال کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں، ایمان کی دولت سے ان کو مالا مال کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو تو زندہ رکھنا پڑے گا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے پھر ایسے کفار تھے کہ جن کی نسلیں بعد میں مسلمان ہوئی اور اللہ نے ان سے بہت زیادہ کام پہ لیا. ٹھیک ہے. تو یہ مہلت ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ساری قوم کو کٹھا برباد نہیں کیا. اللہ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی اتنا کچھ بیان کرنے کے بعد، اتنے واقعات اور اتنی نصیحتوں کے بعد بھی اگر وہ عمل نہ کریں، تمہیں تکلیف دیں، ٹارچر کریں، تو پھر ان کو مہلت دے دی جاتی ہے. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، وہ جو بھی کہتے ہیں، ان کی باتیں کتنی ہی تکلیف تمہیں کیوں نہ دیں، وہ تمہیں ساخر کہیں، تمہیں شاعر کہیں، تمہیں کاہن کہیں، تمہیں مجنوں کہہ کر مذاق اڑائیں تمہارا، اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ باتیں کہیں، آپ کے پاس صبر ہے اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں.
فاصبر علی ما یقولون، بس صبر کیجیے اس پر جو وہ کہتے ہیں. اس دنیا میں جب بھی آپ دین کے راستے پہ نکلتے ہیں، قرآن کے راستے پہ نکلتے ہیں، تو آپ کو ایسی باتیں سننے کو ضرور ملیں گی. ٹھیک ہے، طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے کومنٹس پاس کیے جاتے ہیں، کبھی کچھ کہا جاتا ہے کبھی کچھ. تب یہ جملہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، فاصبر علی ما یقولون، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے معزز ترین شخص، اور ان کو اتنی تکلیفیں برداشت نے کی. سوچ رہی تھی کہ ہم کسی کی طرف دیکھیں کہ فلاں بندے کے پاس اتنی آسائش ہے اور اس کو بڑی رسپیکٹ پروٹوکول مل رہا ہے، تو اللہ میرے پاس کیوں نہیں. تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر اور عثمان غنی، تینوں کی الگ الگ کوالٹیز تھی، الگ الگ مقام تھے. عثمان غنی امیر تھے، اللہ کے نبی کے پاس دولت نہیں تھی، پھر بھی وہ لیڈر ہے، سب ان کو فالو کر رہے ہیں. پھر عمر رضی اللہ عنہ کا جو روب تھا وہ کسی اور کے پاس نہیں تھا. تو اللہ کے نبی اس وقت تمام لوگوں سے کمزور تھے، مالی اعتبار سے، ٹھیک ہے، ایمانی اعتبار سے سب سے مضبوط تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فاصبر علی ما یقولون، کیونکہ امت کو سکھانا تھا کہ ایک نبی صبر کر سکتا ہے تو تم کیوں نہیں کر سکتے. اور دوسرا طریقہ وسبح بحمد ربک، اور تسبیح کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ. یعنی تسبیح سے مراد یہاں پہ نماز ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ جز بول کر کل مراد دیا گیا، جیسے قرآن کے اندر رکعت یا سجدہ بول کر پوری نماز مراد لی جاتی ہے، تو یہاں پہ بھی تسبیح کا بول کر کیا مراد لیا ہے، کیا کہا گیا ہے، نماز. اس میں حکم نماز کا ہے. حدیث میں بھی اس کی جو ہمیں دلیل مل جاتی ہے، کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے 14ویں کے چاند کو دیکھ کر فرمایا تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو کہ جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو. اسے دیکھنے میں تمہیں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے، ٹھیک ہے، اسے دیکھنے میں تمہیں کوئی بھی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی. جیسے اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو نا، اسی طرح جیسے چاند کو دیکھا جاتا ہے، تو اسی طرح تم اللہ کو دیکھو گے. سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے کی نماز کی ادائیگی میں کوئی تم پر غالب نہ آئے، رکاوٹ نہ بڑھے، ایسا کرو. یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا دیدار تمہیں نصیب ہو، تو پھر تم کیا کرو کہ سورج غروب ہونے سے پہلے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے کی جو نمازیں ہیں ان کو ادا کرو. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِ، کہ تم اپنے رب کی تسبیح بیان کرو سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے. اب یہاں پہ سورج طلوع ہونے سے پہلے کی نماز کون سی مراد ہے؟ فجر کی نماز طلوع ہونے سے پہلے. اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی کون سی نماز مراد ہے؟ ظہر اور عصر، ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے مغرب عشاء کی بات بھی ہوئی، تو مغرب عشاء کی بات بھی ہوئی ہے. کدھر ہوئی ہے؟ ابھی اگلی اسی آیت کے اندر، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور کچھ گھڑیاں رات کی